اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کی ہدایت کے لیے، لیکن اللہ نے کسی کا نام لکھ دیا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دوں گا میں۔ اللہ نے کسی کے بارے میں طے کر لیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں اخبار ہوگا، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، قرآن نہیں دوں گا اس کے ہاتھ میں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دوں گا، قرآن سمجھنے کے لیے اسے توفیق نہیں دوں گا، وقت نہیں دوں گا، مشغول کر کے رکھ دوں گا۔ آج آپ دیکھو خود ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں لایا نہیں گفتگو گھنٹے کرتے ہیں، اخبارات پر وقت لگاتے ہیں، نیوز سننے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں۔ قرآن سمجھائیے، قرآن پڑھنے کے لیے بولے 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ رب کی یہ غیرت ہے کہ رب جس کو پسند نہیں کرتے اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیتے۔ آپ ایک انسان کی غیرت کو لے لیجئے، کوئی 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، تیسرا کوئی آ رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنی بات اس کے سامنے رکھوں گا؟ ہرگز نہیں رکھوں گا، آواز پست کر لوں گا، اپنی انتظار کروں گا اس آدمی کے جانے تک، وہ جانے کے بعد میں بات کروں گا۔ کیوں؟ میری بات وہ سننا مجھے پسند نہیں ہے۔ انسان کرتا ہی نہیں کرتا اسے۔ پھر رب کی غیرت کا کیا عالم ہوگا؟ رب جس کو پسند نہیں کرتے ہیں اسے اس کی معرفت سننے کے مواقع نہیں دیتے، رب کی محبت کے مواقع نہیں دیتے، رب کا کلام پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق اور سعادت نہیں دیتے، مشغول کر کے رکھ دیتے ہیں دنیا میں۔ اللہ اسے اس لائق نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے کلام کو بیٹھ کر کے سمجھے پڑھے، یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ کتنی بڑی آفت ہے یہ، اللہ اکبر۔ یہ اس آیت کریمہ کے بعد بیٹھ کے کونے میں سوچنا چاہیے، فردن فردن۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ بھئی ہم کہاں ہیں، یہ معیار ہے، رب ہم سے چاہتے ہیں کہ نہیں ہے، رب کو یہ پسند نہیں۔ اسی لیے امام السری رحمہ اللہ نے کہا ان اللہ تعالی لم یجعل الکفار اہلا لفہم کلامی، اللہ اپنا کلام کی سمجھ کے لیے وہ بیٹھے، یہ رب کو پسند نہیں ہے، رب توفیق نہیں دیتے ہیں۔ ولا اہلا لمعرفتہ وتوحیدہ ومحبتہ، کتنی بڑی بات ہے بھی، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک آدمی جیسا کہتا ہے نا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی مدد نہیں چاہیے مجھے، اس کا سپورٹ نہیں چاہیے مجھے، کہتے نہیں کہتے؟ رب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو قوت بخشیں گے، اس کے لیے اللہ اپنے اولیاء کو پیدا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے کام نہیں لیں گے، بھئی تجھ سے کام نہیں لینا ہے مجھے، میرے دین کے لیے تو نہیں چاہیے، تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ ہے رب کی غیرت کا۔ اگر ہم اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن فہمی کے لیے ہم علماء سے جڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھو کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ورنہ سمجھ لو کہ ہمارے اور رب کے درمیان، ہمارے اور قرآن کے درمیان اور ہمارے اور دین کے درمیان اللہ نے پردے حائل کر رکھے۔ نصر اللہ السلامہ۔ اتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہا رب العالمین اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا